نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ وَبِشَكْ صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، اس قرآن میں ہم نے باتیں بار بار بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قیامت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، اور بے شمار باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں، تو وقفے وقفے سے ان باتوں کو ریپیٹ کیا گیا تاکہ کبھی تو کوئی بات اس کے دل پر اثر کر جائے۔ انسان کے دل کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، تو کبھی دل نصیحت کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو نصیحت کر جاتی ہیں باتیں۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن فرمایا یہ کافر ان باتوں کو سن کر ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ اور دین سے دور ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کو سن کر۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، جیسا ہی کافر کہتے ہیں ویسے اگر اللہ کے علاوہ دیگر خدا ہوتے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، اس وقت ضرور وہ خدا عرش کے مالک کی طرف راستہ ڈھونڈ نکالتے۔ مراد یہ ہے کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، تو ایک کائنات میں دو خدا کیسے ہوتے؟ اگر دوسرا خدا ہوتا تو وہ جنگ کے لیے آ جاتا اور کچھ مخلوق وہ لے جاتا، نظام درم بھرم ہو جاتا۔ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، سبحانہ، اس کے لیے پاکی ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور جو وہ باتیں جھوٹی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تمام آسمان، ساتوں آسمان اور تمام زمینیں اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ پتھر، دیوار، مٹی، پتا، درخت، جانور، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ لیکن یہ تسبیح کیسی کرتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تمہاری سمجھ اور عقل سے یہ ماورا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ حلم والا، بخشنے والا ہے۔ حلم کے معنی ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے محبوب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ لگا دیتے ہیں۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے آتے ہیں تو انہیں آپ نظر نہیں آتے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ کافر قرآن سن کر حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تو انہیں حضور کی آوازیں تو آنے لگی لیکن حضور نظر نہ آئے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ناراض ہوا، فرمایا اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے کہ وہ اس کلام کو نہ سمجھ سکیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں روئی ڈال دی گئی کہ وہ اس کلام کو سن کر نہیں سمجھ سکتے، کہ حضور کی زبانی کلام سن رہے ہیں لیکن دل پر اثر نہیں ہو رہا، تو گناہ کرنے کی وجہ سے دل مردہ ہو گیا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں
ایک خدا کا ذکر کرتے ہیں وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھ پر نفرت کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر کلام کو سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں. وہ کان لگا کر اس لیے سنتے ہیں کوئی ایسی بات مل جائے جس سے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور اس وقت کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں اسلام کے خلاف. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ہم اس وقت کو بھی جانتے ہیں جب کافر ظالم یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم تو ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے یہ کیسی غلط مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ راستہ نہیں پا سکیں گے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم دوبارہ نئی پیدائش میں دوبارہ اٹھیں گے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم چاہے پتھر بن جاؤ چاہے لوہا بن جاؤ. مراد یہ ہے کہ انسان کی لاش جب زمین میں جاتی ہے تو پہلے وہ مٹی میں تبدیل ہوتی ہے، اور بسا اوقات ان تہوں کے دبنے سے جو معدنیات بنتی ہیں اس میں انسانی جسم کی جو مٹی ہے وہ بھی معدنیات میں شامل ہو کر لوہا بن جاتی ہے یا پتھر بن جاتی ہے. شاید یہ بات آپ کے لیے حیران کن ہو کہ سینکڑوں سال پرانی کسی تہذیب کے انہیں آثار ملے کسی پہاڑی چٹان میں، کہ جہاں پر آثار موجود ہیں کہ پہاڑوں کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے، اس طرح کے نمونے موجود ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ پہاڑ میں تبدیل ہو گئی اور پتھر بن گئی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو چاہے تم مٹی بن جاؤ، ریزہ ریزہ ہو جاؤ، یہ کئی سو سال گزرنے کے بعد وہ مٹی کی تہیں نیچے دب کر لوہے کے ساتھ مل کر لوہا بن جائیں یا پتھر کے ساتھ مل کر پتھر بن جائیں، کچھ بھی ہو. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی بھی مخلوق تم بن جاؤ، کوئی بھی شکل اختیار کر لو جسے تم اپنے سینوں میں بڑا سمجھتے ہو. تو کوئی بھی مخلوق تم بن جاؤ، کوئی بھی حالت اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر ان قریب وہ کہیں گے ہمیں کون پیدا کرے گا، دوبارہ کون ہمیں اٹھائے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب آپ فرمائیے وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر ان قریب وہ مذاق اڑاتے ہوئے اپنے سروں کو ہلا کر کہیں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے مَتَىٰ هُوَ، ایسا کس وقت ہوگا، یہ کب ہوگا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے عسیٰ ان یکون قریبا، امید ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا، کیونکہ قیامت میں تو ہزاروں سال یا سینکڑوں سال باقی ہوں گے، لیکن قیامت جلد آنے والی ہے. اب آپ کہیں گے جب سینکڑوں سال باقی ہیں تو قیامت جلد آنے والی کیسے ہے؟ کیونکہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے اور ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، تو آخرت اس قدر ہیبت ناک ہے کہ وہ چاہے کتنی بھی دور ہو اس کا آنا بہت قریب ہے. دن بدن ہم
قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. یوم یدعوکم، اس قیامت کے دن وہ تمہیں بلائے گا، تم قبروں سے اٹھو گے. فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اس وقت تم جواب دو گے اللہ کی حمد کرتے ہوئے. کل بروز قیامت کافر ہو کہ مومن ہو، وہ اللہ کو مانے گا اور اللہ کی حمد و ثنا کرے گا. وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم اس وقت گمان کرو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا رہے. جب دنیا میں رہنا تھوڑا ہے تو پھر قیامت بہت ہی قریب ہوئی.